دیکھیے بہت سارے جو دوست ہیں مجھے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے رؤف حسن وغیرہ، حامد خان وغیرہ، ان پہ تنقید نہ کریں، اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. دیکھیں نہیں کرتے. مسئلہ کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے 1% بھی امکان نہیں ہے نظر آ رہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائیں گے. اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا اور جناب اچھا وقت آ گیا ہے تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس وقت 47 کیسز تو میرے میں ہیں. یہاں سے آپ ملتان جاتے ہیں نا، 1.5 لاکھ روپیہ تو صرف آپ کو جو ہے نا وہ رہنے اور تیل کا لگ جاتا ہے. آپ جو باقی لوگ ہیں، ابھی میں وکیل ہوں، مجھے ہر جگہ کے اوپر میرے دوست ہیں وکیل ہیں، وہ آ جاتے ہیں. ہر جگہ کے اوپر میرے جو تعلق ہیں، اب مجھے رہنے کی پرابلم نہیں ہے، مجھے ٹریولنگ کی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو لوگ جن کے اوپر اس وقت ایوریج 50 کیس ہیں، وہ لوگ کراچی سے، کل 9 مئی کے کیسز سے کراچی سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کیس اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم ٹویٹ کرتے ہیں 2 نئے پرچے ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر. ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ سیاپا پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں کو یہ لگژری ہے کہ وہ جو مرضی بولیں، وہ وہاں سے چلتے ہیں اپنا پشاور سے چلیں، وہ لاہور کراس کریں، جلسے کریں، واپس چلے جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ لگژری سب لوگوں کو تو اویلیبل نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو گیا، یہ کن کے لیے ختم ہو گیا؟ عمران خان کے لیے تو ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا. جو لوگ جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان کے لیے تو ختم نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایگنی سے گزر رہی ہے اور وہ وقت ختم نہیں ہو رہا. مجھے نہیں پتا یہ کن لوگوں، جن لوگوں کے پہ کبھی برا وقت آیا ہی نہیں ان کے لیے ختم ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا وقت جو ہے وہ بدل گیا. ہم تو وقت بدلنے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے. اور دیکھیں 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکیں. یہ نہیں لا سکیں گے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. دیکھیں نا، جب الیکشنز ہوئے، لیاقت چٹھا کی بات ہوئی، اس وقت انہوں نے، حامد خان نے، ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں وہ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا جی. تو نہ جائیں جی. آپ نے پورا الیکشن اٹھا کے جو ہے وہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا اپنا پرسنل تعلق نبھانے کے لیے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. حامد خان نے، جو لوگ پرانے دوست ہیں جو فالو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو 2011 سے انہوں نے افتخار چودھری کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے اور افتخار چودھری کو پورا الیکشن 2013 کا جو ہے اٹھا کے اس نے دے دیا اور صرف اپنی پریکٹس کے لیے. تمام پاکستان میں اس وقت بھی سب سے ہائیسٹ نمبر آف گورنمنٹ ایڈوائزریز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. وہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ میں نے پہلی بار سنا کہ وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ. سیکٹری انفارمیشن تنخواہ لے رہا ہے پارٹی سے. ان لوگوں نے اپنی اکانومیز کریٹ کی ہوئی ہیں. اینڈ پرابلم از کہ اس میں ہم کچلے جا رہے ہیں سارے پولیٹیکل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل سے نہیں آنے دے رہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے، ان کی صحت کے بھی ایشوز ہیں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب ہیں، حماد اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا. یہ جو ایک پرانی ساری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو اس کیپیسٹی ہے جن کی، جو کیپیبل ہیں، آپ جب تک ان کو انکلوڈ نہیں کرتے، پولیٹیکل حکمت عملی نہیں بناتے، 1% چانس نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا. یہ ٹوٹل بکواس کر رہے ہیں. روز بتاتے ہیں ہمیں کہ جی آج فلانے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا. کبھی عدالتوں سے بھی پالیٹکس جو ہے وہ اس طرح سے فلو ہوئی ہے؟ کیا عدالتیں عمران خان کو جو ہے وہ باہر لے کے آ سکتی ہیں؟ یہ کیا امکانہ باتیں؟ میرا تنقید کا پرسنل ایشو نہیں ہے. میں چھوڑ دیں، انہوں نے جو بھی کیا، ہمارے ٹارچر کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے پہ جو ہوا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجیں، کوئی نہیں. یہ تو ایک لگے رہتے ہیں، گھٹیا لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے 1% مجھے کوئی کامیابی کا چانس نہیں لگ رہا. اور یہ عذاب، ہمارا جو عذاب جو ہم پہ جاری ہے اس فسطائیت کا، وہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہا.